عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں ومنها هنا علمت ومنها هنا سنو بھائی مصنف نے فقہ کی دوسری تعریف کی العلم بالاحکام العملیۃ الشرعیۃ عن ادلۃ حد. اس پر دو شقوں کا اعتراض پڑا تھا. مصنف نے دونوں شقوں پر دو جوابات دیے. دو جواب ثانی میں یہ کہا تھا کہ ادلہ سے مراد قرآن سنت ہے یا دلائل عقلیہ ہے. دلائل ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے دلائل سے دلائل عقلیہ لے لیے تو یہاں ایک اور اعتراض دفع ہوا. اعتراض یہ تھا کہ شوافی نے کہا تھا کہ فقہ علم بالاحکام، تو فقہ محدود ہے اور علم اس کا حد ہے. اب اعتراض پڑتا ہے کہ فقہ تو ظنی ہے اور علم یقین کا نام ہے. تو فقہ کی تعریف علم کے ساتھ، یہ ظن کی تعریف ہے یقین کے ساتھ، اور ظن و یقین آپس میں متباین ہے، اور مباین کی تعریف مباین کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو فقہ کی تعریف علم کے ساتھ بھی جائز نہیں. اعتراض ذہن میں آیا؟ اعتراض کیا تھا کہ فقہ قطعی ہے یا ظنی؟ ظنی. اور علم کس کا نام ہے؟ اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع، اور یہ یقین ہے. تو فقہ ظن ہے اور علم یقین ہے، اور یقین اور ظن آپس میں متنافیین ہے، اور احد المتنافیین کی تعریف متنافی خیر کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو فقہ کی تعریف علم کے ساتھ جائز. تو مصنف جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے فقہ ظنی ہے، لیکن علم سے مراد کون سا علم ہے؟ جو دلائل نقلی سے حاصل ہے یا دلائل عقلیہ سے حاصل ہے؟ اور جو علم دلائل عقلیہ سے حاصل ہے وہ ظنی ہے. تو جیسے فقہ ظنی ہے تو علم بھی ظنی ہے. تو تعریف فقہ کی علم کے ساتھ یہ تعریف و ظن بھی ظن ہے اور یہ جائز ہے. وَمِنْهَا ہونا یہاں سے کہ ادلہ سے مراد ادلہ عقلیہ ہے تو علم ظنی بنا. نو علمتی آپ پہچان گئے اندفاع ما جواب اس اعتراض کا جو کہا گیا کہ فقہ تو اسباب ظنون است فکیف یکون علما. آپ نے علم سے اس کی تعریف کیوں کی؟ علم تو یقین ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا جواب اس نے دیا کہ جیسے فقہ ظنی ہے تو علم بھی ظنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب اعلیٰ سے دیتا کہ علم کی دو قسم ہیں، ایک تصدیق اور ایک تصور. علم کی دو معنی ہیں، ایک تصدیق اور ایک تصور. ٹھیک ہے. پھر تصدیق کی اقسام ہیں. تصدیق یا محتمل نقیص کا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر محتمل نقیص کا تھا جیسے زید قائم، یہ ایک تصدیق ہے، لیکن اس میں احتمال عدم قیام کا ہے یا نہیں، تو اس کو ظن کہتے ہیں. اس کو. اور اگر محتمل نقیص کا نہیں تھا تو یا مطابق للواقعہ ہوگا یا نہیں. اگر مطابق للواقعہ نہیں تھا اس کا نام جہل ہے. جیسے اللہ متعدد علیہ باللہ، یہ ایک تصدیق ہے اور یہ مطابق مع الواقعہ ہے، تو اللہ متعدد یہ جہل ہے. اور اگر مطابق للواقعہ تھا تو یا تشکیکی مشکک سے زائل ہوگا یا نہیں. اگر زائل تھا اس کا نام تقلید ہے، اور اگر زائل نہیں تھا تو اس کا نام کیا ہے؟ یقین. تو تصدیق کی پیٹ میں چار قسم موجود ہے: ظن، جہل، تقلید اور یقین. ٹھیک ہے. تو یہاں الفقہ محدود ہے اور العلم یقین ہے. یا العلم حد ہے، اس کا معنی تصدیق ہے.
اور تصدیق کا معنی ما لیس بتصور ما اور ما لیس بتصور عام ہے، ظن کو بھی شامل ہے، جہل کو بھی شامل ہے، تقلید کو بھی شامل ہے اور یقین کو بھی. تو علم بمعنی تصدیق کے ہے، اور تصدیق کا معنی ما لیس بتصور ہے، اور تصدیق بمعنی لیس بتصور یقین کے ساتھ خاص ہے یا ظن جہل تقلید کو بھی شامل ہے. تو جناب یہاں علم ظن کو شامل رہا، تو فقہ ظنی کی تعریف جائز ہے. علاوہ یہ کہتا ہوں کہ علم حقیقتاً ما لیس بتصور ہے، یہ وہ تصدیق ہے کہ تصور نہ ہو، اور تصدیق یقین کے ساتھ خاص ہے یا ظن جہل و تقلید کو بھی شامل ہے. دو جواب. یہ بات ختم. یہ بات مصنف نے اب تک فقہ کی دو تعریفیں نقل کی. پہلی تعریف ہے حکمت فرعیت شرع، دوسری تعریف نقل کی العلم بالاحکام العملیۃ الشرعیہ من ادلۃ حد. اگر آپ کو یاد تھا تو پہلی تعریف پر بھی اعتراضات تھے، حیثیت کی قید، اور دوسری تعریف پر بھی آپ کو انشاءاللہ توضیح میں آئے گا. صاحب توضیح نے ایسی تعریف کی جس پر سابق اعتراضات نہیں پڑتے. اس نے کہا فقہ علم بالاحکام القطعیہ مع ملکۃ الاستنباط. علم بالاحکام القطعیہ مع ملکۃ الاستنباط. اب اس تعریف پر تعریف ثانی کا اعتراض نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں آیا ہے فقہ علم بالاحکام ایک قید مع ملکۃ. اب یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ احکام سے مراد جمی احکام لیتے ہو یا بعض، اگر کھل لیتے ہو تو امام مالک اس سے خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں احکام سے مراد کھل لیتے ہیں، اور امام مالک نے جو لا ادری کہا تھا وہ احکام قطعیہ کے بارے میں نہیں کہا تھا، وہ احکام قیاسیہ کے بارے میں کہا تھا لا ادری. اور یہاں احکام سے مراد کون ہے؟ العلم بالاحکام اور یہ کہ احکام سے مراد بعض ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 34 میں داخل ہوا بعض پر تو اس کا بھی علم ہے، تو میں کہتا ہوں صرف علم بالاحکام کا بھی ہے یا ملکہ استنباط کا بھی شرط ہے، اور اس میں ملکہ استنباط کا نہیں ہے. تو صاحب توضیح نے تیسری تعریف نکالی کہ فقہ علم بالاحکام القطعیہ مع ملکۃ استنباط. اس تعریف سے نہیں امام مالک خارج ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ امام احکام سے مراد کل احکام ہے، اور امام مالک کا علم کل احکام قطعیہ پر تھا. اس نے جو لادری کہا تھا احکام قطعیہ سے لادری کا اظہار کیا تھا یا ظنیہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ احکام سے مراد بعض ہے، اور سواتی کا اعتراض نہیں پڑتا کہ یہ بھی داخل ہے. ہم کہتے ہیں صرف علم بالاحکام کا بھی ہے یا ملکہ استنباط کا بھی ضروری ہے، اور اس میں ملکہ استنباط کا نہیں ہے. بات آئی. وبعضهم اور صاحب توضیح شروقائی ملا جعل الفقہ، اس نے فقہ عبارت بنایا ہے علم سے احکام قطعیہ پر مع ملکۃ الاستنباط. مع لیکن محب اللہ کہتے ہیں کہ پہلی دو اعتراض تو صاحب توضیح پر نہیں پڑتے، لیکن ایک نیا اعتراض پڑتا ہے. وہ یہ کہ تم نے یہ کہا کہ فقہ علم ہے کن احکام پر، اس کا معنی ہے کہ فقہ کی تمام مسائل قطعی ہوں گے، حالانکہ اس میں کچھ مسائل قیاسیہ بھی ہیں. اور وہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ تو پھر تعریف فقہ کی جامع نہیں ہے، خارج ہے اس سے علم مسائل قیاسیہ پر، کیونکہ مسائل قیاسیہ قطعی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ظنی. یہ معنی اس قول کا. وَيَلْزِمُ عَلَيْهِ اور الزام آتا ہے ثابت توضیح پر خروج مسائل کا جو ثابت ہے ادلہ ظنیہ پر. اور حال یہ ہے کہ وہی کثیرۃ، فقہ میں مسائل ظنیہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ جو مسائل حدیث متواتر سے ثابت ہے، تو حدیث متواتر کا وجود تو بہت کم ہے، تو مسائل قطعیہ بہت کم ہے فقہ میں، مسائل ظنیہ بہت. الا ترینا ان سنت المتواترۃ کہ سنت قطعی قلیلۃ جدا. بات سمجھ میں؟ شرقائی مولا نے اب کو تلوی میں آئے گا توضیح میں، اس نے کہا کہ مسائل قیاسیہ کا علم میری نزدیک فقہ نہیں ہے، اگر خارج وہ ہونے دو.
یہ ایسا ہے جیسے میں انسان کی تعریف کروں حیوانی ناطق کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ تعریف جامع نہیں ہے، حمار نکل گیا، میں کہتا ہوں حمار انسان نہیں ہے، اگر تعریف سے نکل جائے 100 بار نکل جائے، ٹھیک ہے؟ تو محب اللہ یہاں کہتے ہیں وہ التزام ذالکا، اور یہ بات ماننا کہ مسائل ذہنیہ فقہ سے خارج ہے، التزام بلا لزوم ہے، یہ تسلیم بلا دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ فقہ احکام قطعیہ کا نام ہے، جیسی توضیح والا نے کہا، ٹھیک ہے؟ اور تم جو کہتے ہیں مسائل قیاسیہ، ہم کہتے ہیں قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ جنت کے لیے پیدا کرے اس کو اللہ فقیہ بناتا ہے، اور فقیہ ظن کا تابع ہوتا ہے یا یقین کا تابع ہوتا ہے؟ یقین کا تابع، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو صاحب توضیح کی بات ٹھیک ہے کہ فقہ علم ہے احکام قطعیہ پر، اور مسائل قیاسیہ پر علم فقہ سے خارج ہے، کیونکہ قرآن نے ظن کی مذمت کی ہے، ان الظن لا یغنی من اور فقہ کی تعریف کی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ بات اصل ہے۔ کتنی تعریفات ہو گئے؟ ہاں، چوتھی تعریف فقہ کی فخر الاسلام نے، کس نے کی؟ فخر الاسلام نے یہ کیا ہے کہ فقہ العلم بالاحکام مع العمل بالاحکام، کہ یہ علم احکام پر اور عمل احکام پر، تو اس نے فقہ کا ایک جز علم بنایا اور دوسرا جز کیا بنایا؟ محب اللہ رد کرتا ہے، کہتے ہیں کہ عمل کو جز بنانا فقہ سے غلط ہے، کیونکہ فقہ علم ہے اور عمل علم ہے یا معلوم ہے، اور معلوم مبین ہوتا ہے علم سے، تو مبین کا کیسے جز ہوتا ہے؟ لہذا عمل کو فقہ میں داخل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ وَجَعْلُ الْعَمَلِ دَاخِلًا فی تحدید هذا العلم، اور بنانا عمل کا داخل اس علم کی تعریف میں، جیسے اس کی طرف فخر الاسلام نے ذہب کیا ہے، بعید جدا، یہ بہت زیادہ بعید ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب آپ کو مجسم النعوت میں آئے گا کہ ایک مطلق فقہ ہے، ایک فقہ محمود عند اللہ ہے، ہاں؟ تو فخر الاسلام نے جس فقہ کی تعریف کی ہے یہ فقہ محمود عند اور فقہ محمود عند اللہ صرف علم کا نام ہے یا عمل کا بھی نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ آپ نے جو کہا تھا کہ فقہ فقط علم بلا کام، وہ مطلق فقہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ وَأَمَّا لَقَبًا، اس کا معنی کیا ہے؟ چلو، اصول فقہ کی ایک تعریف اضافی ہے اور ایک اضافی سے فارغ ہونے کے بعد لقبی شروع کریں۔